बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ में खुश आमदीद कहता है। आज जाग पाकिस्तानी जाग इस मौजू पर मुख्तसर सी पाकिस्तान के बारे में बात है, और फिर आखिर में जो रूसी गैस पाइपलाइनें तबाह की गई थी उनके बारे में एक ताज़ा इंकशाफ, उसके बारे में मुख्तसर सा ज़िक्र किया जाएगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अवाम क्या ये इंसान हैं या जानवर। इस मुल्क में ये कैसी बेहिसी है जो कि फैली हुई है। ये आप एक छोटी सी वीडियो देखें, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। अवाम उतर रही है, लेडीज उतर रही है। ये देखें, ये भी लेडीज उतर रही है, बच्चे उतर रहे हैं, गिर रहे हैं। ये देखें। फ़हीम भाई मेहरबानी करें, गुजरांवाला पे जो है ना थोड़ा स्टाफ बढ़वाए टाइम। अभी ये माई ने उतरना था, लेडीज ने, ये नहीं उतर सकी। ये देखें, ये चीखें मार रही है। ये देखें, ये देखें, ये गिर जाएगी, गिर जाएगी। ना करो बीबी, गिर जाएगी, ना करो। ये देखें, ये बच्ची, ये देखें आप, जुल्म है ये। फ़हीम भाई ये जुल्म है। ये देखें, ये अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फ़हीम भाई जुल्म है ये। ये देखें फ़हीम भाई, ये देखें, ये जुल्म है फ़हीम भाई, ये बहुत जुल्म है। फ़हीम भाई, सुफियान भाई, खुदा का वास्ता है, कोई आवाज़ उठाएं, कोई गुजरांवाला में थोड़ा स्टाफ जो है बढ़ाएं टाइम। बहुत जुल्म है। ये प्राइवेट ट्रेन जब से हुई है 1 मिनट नहीं रुकती, 1 मिनट नहीं रुकती, 1 मिनट नहीं रुकती। अभी तक आवाम उतर रही है। ये देखिए, ये भाई का देखिए क्या बुरा हाल हुआ है। ये देखो, देखो अल्लाह ने बचाया इसको। अब ये जो आपने वीडियो देखी है, ये हमारे एक दोस्त हैं खबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने भिजवाई है। अब मैं अपने अक्सर प्रोग्रामों में ना पाकिस्तानियों को एक बेहिस और बेहंगम हजूम कहता हूँ। आप इस छोटे से वाक़या से ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। अब इस वाक़े में कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई रेंजर्स नहीं है, या कोई ऐसा सरकारी मुलाज़म जिसके पास इख्तियारात हों, वो अवाम पर जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि अवाम में से उनकी कबील के ही लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। अब मसलन इंजन ड्राइवर है, उसी कबील का है। रेल का गार्ड है जो कि झंडी दिखा के तो आगे सफ़र को जारी रखने के लिए इशारा करता है। और इसी तरह वो सारे मुसाफिर हैं जिन्होंने इस स्टेशन पर नहीं उतरना था और आगे जाना था। अब नाज़रीन सिर्फ मुझे ये बात बताएं, क्या ये जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, ये अंधा है? ये जो गार्ड था जिसने झंडी लहराई के गाड़ी को चला दिया जाए, क्या वो अंधा था? इसी तरह ये जो मुसाफिर जिन्होंने आगे सफ़र जारी रखना था, क्या ये बेहिस जानवर थे? ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ज़्यादती करता है, गार्ड झंडी देता है, ज़्यादती करता है, और ये जो बेहिस मुसाफिर जिन्होंने आगे सफ़र करना था, किसी में इतनी भी हिस बेदार नहीं हुई कि उठ के गाड़ी की जंजीर ही खींच देते। क्या वो नहीं देख रहे थे कि लोग नीचे गिर रहे हैं? अब मसला ये है कि इस कौम में एक इज्तिमाई शऊर इधर दिमाग में जागज़ीन हो चुका है कि हम ग़ुलाम हैं। आप रक्शे में बैठते हैं, रक्शे वाले के ग़ुलाम हैं, टांगे में बैठते हैं, टांगे वाले के ग़ुलाम हैं, वैगन में बैठते हैं, वैगन वाले के ग़ुलाम हैं। 9 सीटर की वैगन है, वो 50 घुसाएगा, कोई है जो बोले। बस में बैठते हैं, बस वाले के ग़ुलाम हैं, रेल में बैठते हैं, रेल वाले के ग़ुलाम हैं।
اب یہ تو ایک اجتماعی شعور بن چکا ہے، اور یہ ابھی یہ جو چھوٹی سی آپ کو ویڈیو دکھائی ہے یہ بالکل اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہے۔ اب یہی خاور صاحب ہے جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہی ایک چھوٹا سا قصہ سنایا کہ ایک دفعہ پہلے بھی کوئی ان کے ساتھ یا وہ کہیں سفر کر رہے تھے، اس طرح کا واقعہ ہوا تو کچھ اس طریقے سے کیا گیا کہ ریل کی پٹڑی پہ چند دوست جو ہے وہ بیٹھ گئے اور ریلوے کے عملے سے کہا کہ جو آپ نے زیادتی کی ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ اپنا حق مانگنے کے لیے، اور وہ بقول ان کے کہ سارے عملے کے 14 طبق روشن ہو گئے اور انہوں نے وہ بالکل اس کی تلافی کر دی۔ اب یہ جو واقعہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، دیکھیں آپ پلیٹ فارم پہ کچھ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر جیسے ابھی بتایا ہے کہ ڈرائیور ہے اسی قبیل کا ہے، اتنی سی اس کی تنخواہ ان کے جیسا ہی کوارٹروں میں رہتا ہے، اور بھائی تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ لوگ نہیں اترے، تم گارڈ ٹرین کس بات پہ چلا رہے ہو؟ اور پھر سب سے بڑا حیرانی گارڈ کی ہوتی ہے، اگر وہ راشی نہیں ہے، رشوت نہیں لیتا تو وہ بھی اسی قبیل کا ہے، انہی کوارٹروں میں رہنے والا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ ابھی نیچے اتر رہے ہیں اور وہ سبز جھنڈی دکھا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے جی گاڑی چلا دو۔ اور اسی طرح یہ جو مسافر ہیں جنہوں نے آگے جانا ہے، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا؟ کھڑکیوں سے سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہی ساتھی جنہوں نے اترنا تھا نہیں اتر سکے اور نیچے گر رہے ہیں، کسی میں جرات نہیں ہوئی کہ زنجیر کھینچ کے گاڑی روک دیتا ہے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہے ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ جو آپ کو دکھایا ہے، لیکن بے حسی کی ایک ایسی ذلیل ترین مثال اس ملک میں قائم کی گئی ہے، اور پھر دکھ یہ ہے کہ اس بے حسی میں کوئی پولیس والا ظلم نہیں کر رہا، کوئی رینجر والا ظلم نہیں کر رہا، کوئی بڑا جگیردار ظلم نہیں کر رہا، یہ جو عوام ایک ہی قبیل کے یہی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو میرا صرف اتنا سوال ہے اپنے پاکستانی بھائیوں سے، کیا قومیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا قومیں ایسی بے حس ہوتی ہیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا اور آپ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں؟ یاد رکھیں یہ جاگنے کا وقت ہے۔ 75 سال سے آپ جانوروں والی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اٹھ کے اپنا حق مانگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اپنی جو انسانی اقدار ہے یا جو انسان کا وقار ہے اس کے لیے تو اٹھیں، اٹھ کے بتائیں تو صحیح دوسروں کو کہ بھائی ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ 75 سال ہو گئے جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، خدا کے لیے اب تو جاگ جاؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ واقعی انسان اور آپ کو کچھ حق ملنا چاہیے تو خدا کے لیے اب جاگ جاؤ۔ ایک امریکی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے سیمر ہرش، اس نے سب سے پہلے یہ جو نارڈ سٹریم کی گیس پائپ لائن تھی جو کہ روس سے جرمنی کو گیس مہیا کرتی تھی 1 اور 2، تو سب سے پہلے اس نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ امریکہ نے ناروے کی مدد سے ان پائپ لائنوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب آج ہی اس نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ یہ جو امریکہ نے یورپ کے ساتھ مل کر الزام لگایا یوکرائن پر کہ یہ جی ان کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا سبوتاج کیا اور گیس کی پائپ لائنوں کو تباہ کیا، تو مسٹر ہرش کے نئے انکشاف کے مطابق 3 مارچ کو جرمنی کے چانسلر شولز وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، صدر بائیڈن سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ملاقات بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے بہتر ہے کہ یہ ساری سٹوری اس طریقے سے ریلیز کی جائے کہ یہ یوکرائنین جو ہیں انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اب 3 مارچ کو یہ ملاقات ہوتی ہے، اور 7 مارچ کو یہ پریس ریلیز اس سٹوری کا جاری کر دیا جاتا ہے، جو کہ نیو یارک ٹائمز میں اور جرمنی کا ایک بڑا معروف اخبار ہے دی سائٹ، دونوں میں بیک وقت یہ سٹوری چھاپی جاتی ہے، اور لوگوں کی عوام کی توجہ بٹانے کے لیے کہ یہ اصل میں انہوں نے کیا ہے۔
اسی مسٹر ہیش نے یہ بھی سٹوری بریک کی ہے کہ دراصل اس میٹنگ کے بعد جو کہ امریکن صدر اور جرمن چانسلر کے درمیان 3 مارچ کو ہوئی تھی، یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ امریکن خفیہ ایجنسی اور جرمن خفیہ ایجنسی یہ مل کر اس پہ کام کریں گے اور عوام الناس کی توجہ ہر صورت جو اصل سٹوری ہے اس کی طرف نہیں جانے دیں گے، بلکہ دوسری طرف لے کے جائیں گے تاکہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہ جائے کہ یہ کام امریکہ یا ناروے نے کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دی سائٹ اور نیو یارک ٹائمز میں یہ سٹوریاں تو چھپ چکی ہیں، لیکن کم از کم یہاں یورپ میں اس سٹوری کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی اور لوگوں کا جو دھیان ہے یا زیادہ سے زیادہ توجہ ہے وہ جو اصل سٹوری ہرش کی ہے اس کی طرف ہی ان کا دھیان چاہ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں اس سلسلے میں مزید کیا اویکننگ ہوتی ہے۔